الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے موت کی تیاری۔ عزیزان گرامی، انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ اس کے سفر کی ابتدا زندگی سے ہوتی ہے اور موت کے ساتھ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفر کی انتہا کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کرے۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، وَإِن كُنْتَ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ بِغَيْرِ الَّذِي يَرْضَى بِهِ اللَّهُ تُشْغَلُ فَلَن يَصْحَبَ الْإِنسَانَ مِن بَعْدِ مَوْتِهِ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ إِلَّا إِنَّمَا الْإِنسَانُ ضَيْفٌ لِأَهْلِهِ يُقِيمُ قَلِيلًا عِندَهُمْ ثم يرحلوا۔ نظرۃ النعیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 967۔ اور اگر تو کسی ایسی چیز میں مشغول ہے تو ایسا نہ کر جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسی چیز میں مشغول ہو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد کوئی اس کا ساتھی اور دوست نہیں ہوتا مگر وہ اعمال جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں۔ خبردار، انسان اپنے اہل خانہ کے لیے مہمان ہے۔ وہ کچھ دیر ان میں ٹھہرتا ہے اور پھر ان سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، انسانوں کو چاہیے کہ اس دنیا میں عمل صالح کرے، نیک کام کرے۔ مرنے کے بعد وہی نیکی اور عمل صالح اس کے ساتھ جاتا ہے۔ باقی جو ہے دولت یا رشتہ دار، بال بچے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اور ہر عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور انسان سب سے بہترین ساتھی اس کے نیک اعمال ہیں، اور انسان کے سب سے بہترین ساتھی اس کے نیک اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سب کے سب عارضی ہیں۔ اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان اعمال کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے گا تو یہ باطل خیال ہے۔ اس لیے ان باطل خیالات کو یا ان باطل خیالات کو چھوڑ کر خود عمل صالح کی تیاری کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں اجنبی یا راہ چلنے مسافر کی طرح رہو۔ ایک مسافر کی طرح ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے، جب تو شام کر تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ ہو، اور اپنی تندرستی کے وقت اپنی بیماری کا کچھ سامان کر، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر۔ اور اس حدیث میں فرمایا، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر۔ بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ عقل مندی اور دانش مندی اسی بات میں ہے کہ اس زندگی میں ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، کیونکہ موت کے مقررہ وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بار بار موت کی تیاری کرنے کی ترغیب دی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔